دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ نے جب شادی کی نا تو وہ بڑی عمر کی خاتون سے کی جو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں. ہمارے نبی نے فرمایا کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اب مجھے اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے نکاح کرنا ہے, تو اگر میں کم عمر لڑکی سے کنواری سے کرتا تو وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کو پالا جائے, اس کو سنبھالا جائے, تو میری بہنوں کو کون سنبھالتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. تو اپنی بہنوں کی خاطر میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے تاکہ میری بہنیں کو ماں مل جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ بھی ما طاب لکم من النساء میں شامل تھیں. حضرت جابر کی اٹریکشن ان کی طرف اس بیس پہ نہیں ہو رہی کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یا کم عمر ہیں, بلکہ اس بیس پہ ہو رہی ہے بھائی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو کوئی پالنے والی خاتون گھر میں مل جائے, تو وہ میچور عورت ہی پال سکتی ہے, تو وہ ما طابہ میں یعنی پسندیدہ عورتوں میں داخل ہیں. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے میں جب ترجمہ پڑھتا ہوں نا تو بیان القرآن ہی پڑھتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں پڑھتا, اور اس میں ٹو دا پوائنٹ بات ہے, صرف قرآن حل ہوتا ہے اس میں, ادھر ادھر نہیں جاتے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اردو تفسیروں میں بھی اللہ کی بات کم ہوتی ہے, جو مفسر ہے نا اس کی اپنی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہر مفسر نے نا ایک خاص ذہن رکھ کے تفسیر کی ہوتی ہے. دیکھو یہ چیزیں علماء جانتے ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہوتا ہے, ترجمے کا. عوام کو نہیں پتہ چلتا یہ فرق. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ پہلے سے بنا ہوا ہے, آپ ہر آیت کو اسی پہ لے کے جا رہے ہوتے ہو. یہ تفسیر کا صحیح طریقہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں اللہ کی مراد پیچھے رہ جاتی ہے, آپ کی مراد آگے. آج کل کے بہت سارے اسکالرز نے جو قرآن کے ترجمے کیے ہیں یا ماضی قریب کے اسکالرز نے, ان کا پہلے سے ایک ذہن تھا کہ ہم نے عوام کا یہ ذہن بنانا ہے, تو ہر آیت کو اس پہ لے کر گئے ہیں. وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے بالکل نیوٹرل ہو کے کہ میرا مائنڈ کیا کہتا ہے, میں کیا چاہتا ہوں, اس کو بالکل نہیں. انہوں نے کہا قرآن جو کہہ رہا ہے نا وہ ایکسپلین کرنا ہے. پھر ان کا اپنا مائنڈ کیا کہتا تھا اس کے لیے الگ سے انہوں نے حاشیے چڑھائے ہیں, اس کا نام رکھا ہے مسائل سلوک. نہیں یہی بات سمجھ میں, تاکہ یہ پتہ چل جائے بھائی یہ تفسیر نہیں ہے, تفسیر تو یہیں تک ہے. باقی یہ میرے دماغ میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ آ رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے, یہ وہ بالکل الگ کر کے لکھے انہوں نے, تاکہ تفسیر اور ان کے اپنا جو مائنڈ تھا وہ دونوں آپس میں وہ مرج نہ ہو جائیں آپس میں. جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ قرآن دیکھ لے, باقی پھر انہوں نے اپنے ٹیکنیکل پوائنٹ الگ مسائل سلوک کے نام سے الگ الگ کر کے لکھے ہیں, اور بلاغت کے احکام الگ لکھے ہیں. تو اس لیے لیکن وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی وہ ترجمہ, کیونکہ گاڑی اس میں عربی اردو ہے, لیکن اردو میں عربی کے الفاظ اور عربی کی اصطلاحات بہت زیادہ ہیں. تو وہ علماء کے لیے بہترین ہے. یعنی کوئی عالم اگر کسی آیت میں پھنس جائے نا, اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو وہ بیان القرآن دیکھ لے, ان کی سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا. وہ پھر وہ اشکالات بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر اشکال ہو رہا ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کو نہ اٹھایا ہو اور اس کا خاندانی جواب نہ دیا ہو. یعنی آدمی کہتا ہے یار اس آیت پر یہ اشکال ہوتا ہے, اس کا کیا جواب ہوگا, تو وہ ترجمے کے بعد نا پھر نیچے خود اشکال لکھا ہوتا ہے انہوں نے, اور پھر اس کا جواب لکھا ہوتا ہے, اور جواب بھی ایسا ٹو دا پوائنٹ, ایسا خاندانی ہٹو بچوں قسم کا جواب. تو لیکن چونکہ وہ عوام کے مینٹل لیول سے اوپر کا ترجمہ ہے, گاڑی اردو ہے, اور عربی کی اصطلاحات عربی اس میں بہت, اس کی مثال ہے جیسے جن لوگوں کو انگلش بہت اچھی آتی ہے, میڈیکل سائنس کے شعبے سے جو لوگ تعلق ہے نا, جن ڈاکٹروں کا, آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ یوٹیوب پہ کوئی چیز ریکارڈ کراتے ہیں تو انگلش اور میڈیکل ٹرمز بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی کہ ساری زندگی انہوں نے علم انگلش میں حاصل کیا اور میڈیکل سائنس کی ٹرمینالوجی استعمال کی انہوں نے, تو وہ لاشعوری طور پر ان کی زبان پہ یہ سب کچھ آتا ہے. تو ان سے جب کہا جائے آسان زبان, تو کہتے ہیں یہ ڈاکٹروں کے لیے کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن اصل میں علماء کے لیے لکھی ہے, علماء کے لیے. تو اس لیے ان کی جو اردو ہے نا وہ بڑی گاڑی ہے, اور اس میں اصطلاحات حدیث کی, فقہ کی, اور یہ اصطلاحات بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں. تو عوام جب پڑھتی ہے تو اس کی کھوپڑی گھومتی ہے کیا لکھا ہوا ہے, لیکن علماء کو اس سے پھر بہتر کوئی تفسیر لگتی ہی نہیں ہے, ایک دم ٹو دا پوائنٹ اور ہٹو بچوں قسم کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟